تو کیا واقعی دنیا کو وہی لوگ چلا رہے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چل رہی ہے؟ چلیے آج ڈاکٹر جان کولمن کے اس متنازعہ کام کی گہرائی میں اترتے ہیں اور کمیٹی آف 300 نامی ایک خفیہ تنظیم کے دعووں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سوال بہت سیدھا سا لگتا ہے نا، کہ دنیا کو حقیقت میں چلاتا کون ہے؟ لیکن ڈاکٹر کولمن کے مطابق اس کا جواب اتنا آسان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خفیہ ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کمیٹی آف 300 کے پورے نظریے کی بنیاد تک لے جائے گا۔ خود ڈاکٹر جان کولمن لکھتے ہیں کہ یقیناً ہم میں سے ایک اچھی خاصی تعداد اس بات سے واقف ہے کہ ہماری حکومت چلانے والے لوگ وہ نہیں ہیں جو حقیقی کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہی ایک جملہ اس پورے نظریے کی بنیاد ہے کہ اصل طاقت وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو اگر منتخب حکومتیں اصل حکمران نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ ڈاکٹر کولمن کے مطابق اس نادیدہ طاقت کا ایک نام ہے، اور وہ نام ہے کمیٹی آف 300۔ یہاں بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ ایک انتہائی طاقتور گروہ صدیوں سے دنیا کے بڑے بڑے واقعات کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی خفیہ حکمرانی کی کہانی ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی میں آخر ہے کون؟ ماخذ کے مطابق یہ لوگ خود کو ایک بہت ہی خاص نام سے پکارتے ہیں، اولمپینز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نام کے پیچھے کون سے چہرے اور خاندان چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ حکمران کسی غار یا تہہ خانے میں نہیں چھپے، بلکہ وہ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں۔ وہ کھلے عام کام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی اصل طاقت کو پہچان نہیں پاتے، جسے وہ ادراک کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یعنی ان کی طاقت اتنی واضح ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتی۔ تو اس کمیٹی میں ہیں کون لوگ؟ سنیے، اس میں شامل ہے دنیا کے سب سے طاقتور خاندان، برطانوی شاہی خاندان، یورپ کے قدیم امیر خاندان جنہیں بلیک نوبلٹی کہتے ہیں، ایلومیناٹی جیسی خفیہ تنظیموں کے وارث، اور امریکہ کے وہ مشہور اثر و رسوخ والے خاندان، اور سب سے دلچسپ بات، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اولمپینز۔ جی ہاں، اولمپینز، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہم عام انسانوں سے کہیں اوپر اولمپیس پہاڑ پر رہنے والے دیوتا ہوں۔ یہ اقتباس ان کی سوچ کی زبردست عکاسی کرتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ منتخب گروہ مکمل طور پر یقین رکھتا ہے کہ انہیں خدائی حق کے ذریعے چیزوں کو نافذ کرنے کا اختیار ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پر حکومت کرنا ان کا کوئی پیدائشی حق ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کنٹرول آخر کیسے جاتا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کا جواب تنظیموں کے ایک بہت ہی پیچیدہ جال میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کنٹرول براہ راست نہیں ہوتا، بلکہ ایسی تنظیموں کے ذریعے کیا جاتا ہے جو بظاہر بہت معتبر لگتی ہیں۔ ان میں کلب آف روم اور ٹیووسٹاک انسٹیٹیوٹ جیسے بڑے بڑے تھنک ٹینکس شامل ہیں۔ یہاں تک کہ نیٹو جیسی عسکری تنظیم کو بھی کمیٹی کی ایک ایگزیکٹو شاخ قرار دیا گیا ہے۔ اس کنٹرول کی ایک مثال 1978 کے ایک سنسنی خیز واقعے سے دی جاتی ہے، ایلڈو مورو کا معاملہ۔ جب اٹلی کے وزیر اعظم نے کمیٹی کی ایجنڈے سے ہٹ کر کام کرنے کی جرات کی، تو مبینہ طور پر ہنری کسنجر نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں دن دہاڑے اغوا کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ پریس نے اس دھمکی کی خبر کو دنیا سے مکمل طور پر چھپا لیا۔ اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے، لیکن آخر کیوں؟ اس کمیٹی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق جواب ایک بہت ہی خوفناک منصوبے میں ہے، اور وہ ہے زیرو گروتھ، یعنی صفر ترقی والی دنیا۔ یہ سلائیڈ دو بالکل مختلف دنیاؤں کا نقشہ کھینچتی ہے۔ ایک طرف ہے صنعتی معاشرہ جو مڈل کلاس کی خوشحالی کی بنیاد تھا، اور دوسری طرف ایک بعد از صنعتی دنیا جہاں مینوفیکچرنگ ختم ہو چکی ہے اور ہر طرف سماجی انتشار ہے۔ ماخذ کے مطابق اس نئے نظام کو لانے کے لیے پرانے نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا ضروری ہے۔ اس زیرو گروتھ منصوبے کے کچھ مبینہ مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں۔ سائنسی ترقی، خاص طور پر نیوکلیئر انرجی کو روکنا، غریب ممالک کو امداد کے جال میں پھنسا کر کنٹرول کرنا، معاشرے کو منشیات اور فحاشی کے ذریعے کمزور کرنا، اور یہاں تک کہ بڑے شہروں کی آبادی کو کم کرنا، جس کے لیے پول پاٹ کے ظالمانہ دور کو ایک آزمائشی منصوبہ کہا گیا ہے۔ تو ان تمام منصوبوں کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ ساری کہانی کس سمت جا رہی ہے؟ ماخذ کے مطابق حتمی منزل صرف ایک ہے،
ایک عالمی حکومت یعنی ون ورلڈ گورنمنٹ۔ اس تصوراتی مستقبل کا ڈھانچہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: ایک عالمی حکومت جس کا ایک ہی قانون سب پر لاگو ہو، معاشرے میں کوئی مڈل کلاس نہیں، صرف حکمران اور ان کے خدمت گزار، قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ایک عالمی فوج اور پولیس، اور عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک فلاحی نظام اور کیش کے بغیر چلنے والی سوسائٹی۔ اس نئے نظام میں عام زندگی کیسی ہوگی؟ ذرا سنیے۔ ذاتی ہتھیار رکھنے پر مکمل پابندی، جو لوگ فرما بردار ہوں گے انہیں جینے کے وسائل دیے جائیں گے، جبکہ بغاوت کرنے والوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر انہیں غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا، اور ہر قسم کی خرید و فروخت کے لیے ایک لازمی شناختی کارڈ کی ضرورت ہوگی۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا یہ تاریخ کا کوئی چھپا ہوا باب ہے یا پھر ایک بہت بڑا فریب؟ یہ نظریہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ اب اس پر یقین کرنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ تو ہر ایک کو خود ہی کرنا ہے۔